بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، اسلامک اسٹڈیز IS 401، اس حوالے سے آج ہمارا اگلا لیکچر ہے تہذیب اسلامی کی خصوصیات۔ عزیز طلباء، کسی بھی کام کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی سوال کو جاننے کے لیے ٹرمینالوجی کو جاننا ضروری ہے۔ تہذیب عربی زبان میں باب تفعیل سے مصدر ہے ہذب یہذب و تہذیب، جس کا مطلب ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔ مالی جب کسی باغ میں پودوں کے اضافی چیزوں کو کانٹ چھانٹ کرتا ہے اس کو بھی تہذیب کہتے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب وہ کیا ہے؟ اس کے کچھ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں جو ہے، کیونکہ اس کے معنی مفہوم تو ڈیٹیل میں عزیز طلباء آپ کو ریٹن فارم میں دے دیا گیا ہے۔ اس میں اس کی بنیاد خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے توحید۔ اسلامی تہذیب کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک خدائے واحد کو مانتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ یہ دو خداؤں کی قائل ہیں۔ قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، سورہ نحل کی آیت ہے۔ یہ دو خداؤں کو نہیں بنانا۔ لا تقولوا الثلاثہ، تین خداؤں کو نہیں بنانا، جو ہندوؤں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہر لحاظ سے ہماری جو تہذیب ہے وہ یکتائی کی داعی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اسی کی ہی داعی ہے، اور اس کی بنیاد توحید الہی ہے۔ دوسری خاصیت ہے عظمت انسانی۔ عظمت انسانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہذیب انسان کی عظمت کی داعی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے۔ وی ہیو کریٹڈ مین ایز اے کراؤن آف کریشن، تمام مخلوقات میں افضل ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور ہم نے اتنی عزت دی کہ اس کو بر و بحر میں ہم نے سوار کیا، اٹھایا، اور ہم نے اس کو کثیر تعداد میں مخلوقات پر فضیلت دی۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کی تعداد اتنی ہے کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہے جتنی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے ان تمام پر اگر فضیلت دی ہے تو صرف انسان کو دی ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تیسری خاصیت ہے مساوات۔ ہمارا دین مساوات کا داعی ہے۔ اس نے تخلیق کے اعتبار سے بھی مرد و خاتون کو برابر رکھا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حجرات میں کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہاری اقوام اور قبائل بنائے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں اللہ نے مرد و خواتین کو پیدا کیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ تو یہ مساوات ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر عمل کے اعتبار سے بھی اس میں بھی برابری، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جس نے نیک عمل کیا، مذکر ہو یا مؤنث لیکن ہو مومن، ہم اس کو پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے۔ یہ مساوات کا پہلو۔ پھر دین و دنیا کا امتزاج، دین اور دنیا اکٹھی رکھی۔ یہ نہیں ہے کہ مونسٹسزم کے آپ قائل ہو جائیں۔ حدیث کہتی ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی، مونسٹسزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ترک دنیا کر دیں، آپ دنیا کو ویسے ہی بھول جائیں، بلکہ کہا لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ نہیں بولنا، سورہ قصص میں فرمایا ہے۔ یعنی کمانا ہے، اپنے اوپر لگانا ہے، ضروریات کو پوری کرنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ عزیز طلبہ، یہ وہ دعا ہے جو آپ کو اکثر آتی ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی دے، یعنی ہر لحاظ سے بھلائی، دین دنیا کو اکٹھے رکھا۔ چوتھی ہے تہذیب متحرکہ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ تہذیب، ایسی تہذیب بنائی ہے کہ یہ کیسی تہذیب ہے، کہ ایسی متحرکہ تہذیب ہے کہ جو ساکن نہیں ہے، سٹل نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی۔ جتنی زیادہ محنت کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے اتنا ہی بڑا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔
تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ قرآن کی ہی آیت ہوتی ہے، تو گویا اسٹیٹک پوزیشن نہیں ہے۔ آپ اف یو وانٹ ٹو امپروو یور سیلف، اگر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، عمل بہتر لائیں، کام بہتر کریں، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آگے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے رواداری۔ ہمارا دین اتنا بہترین دین ہے جو رواداری کا بھی قائل ہے، وہ صرف اور صرف اسی کا ہی نہیں، رواداری کا قائل۔ کیسی رواداری؟ ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم تمام الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، یہ تھوڑی رواداری ہے۔ پھر ہمارے دین اسلام میں آپ دیکھیے، ہمارے دین اسلام میں اس کا کتنا رواداری کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی رواداری کا کیسے حکم دیا، شریعت میں اللہ کے رسول نے کیسے حکم دیا کہ جنگی آداب میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے جو غیر مسلم ہیں ان کے عبادت خانوں کو نہیں چھیڑنا۔ قرآن نے یہاں تک کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں ان خداؤں کو گالیاں مت دو۔ تو یہ رواداری کتنی بڑی رواداری ہے۔ پھر ہماری ساتویں خصوصیت ہے پاکیزگی۔ ہماری بنیاد طہارت و نظافت پہ ہے۔ شریعت کہتی ہے پاکیزہ رہو، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکیزہ رکھنا، جسم کو پاک رکھنا، سوچ کو پاک رکھنا، یہ ہماری بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سادگی۔ اب سادگی کس اعتبار سے ہے؟ سمپلسٹی کو اپنانا، سادگی کو اپنانا، یہ بھی یقینی بات ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فضول رسموں میں پیسے نہ لگائیں اور ایکسٹراویگنس نہ کریں۔ جتنی آپ فضول خرچی کریں گے یقینی بات ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اتنے ہی بڑے مجرم ہوتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کھانے کے حوالے سے بھی بتایا تھا، کھانے کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے نا کہ لا تسرفوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہر لحاظ سے سادگی اپنانی ہے۔ پھر جواب دہی کا تصور ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم شتر بے مہار ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کیا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہو اللہ کے ہاں ایک دن پیش ہونا ہے، جو کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شتر بے مہار پیدا نہیں کیے گئے۔ تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور اس تمام پروسیس کا جتنی ہم نے زندگی گزاری ہے اس کا اللہ کے ہاں پیشگی جواب دینا پڑے گا۔ پھر اس کی تہذیب کی خصوصیت ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ حدیث میں آتا ہے ترى المؤمنین فی تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم، آپ مومنوں کو باہمی محبت شفقت میں ایسے دیکھیں جس طرح ایک بھائی ہے۔ اشتکا له عضو، جسم کا ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے، سارا جسم اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ یہ ہے ایک مومن، اس کی اخوت، اور یہ بھائی چارہ صرف مومنوں میں پایا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کی بہترین مثال ہے، آپ طلباء پچھلے لیکچرز میں یہ باتیں سن چکے ہیں۔ پھر یہ عالمگیر تہذیب ہے۔ یہ تہذیب صرف یہیں پہ نہیں ہے کہ پاکستان میں، سعودی عرب میں، پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمان نہیں ہے، جہاں پہ مسلمان اپنا ورثہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اسپین کے دورے پہ قرطبہ میں گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ جا کے مسلم کلچر کو دیکھا، اور پھر اس پہ آپ نے وہ اشعار، بڑے بہترین جو اشعار ہیں وہ آپ کی اس تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں جو مسلمانوں نے صدیوں پہلے اپنے یورپ میں جس کا ورثہ چھوڑا تھا۔ تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مسلم تہذیب نہیں ہے۔ امن عالم ہے، دین اسلام امن کا داعی ہے، اس تہذیب کی خصوصیت ہے۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، دنیا کا کوئی علاقہ ہو، اسلام ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے مسلم و خود مسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی امن ہونا چاہیے، کشمیر میں بھی امن ہونا چاہیے، بھارت میں بھی امن ہونا چاہیے، کسی کی جان ناجائز طریقے سے نہ بہائی جائے۔ تو اقوام عالم میں امن کا داعی یہی ہمارا دین ہے، اور اسی دین کی خصوصیت ہے جو تہذیب اسلامی ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ طلب علم، یہ اس پر یہ ہماری تہذیب زور دیتی ہے۔ آپ علم کو سیکھیں۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو اہل علم ہیں وہ اور جو اہل علم نہیں ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے، اہل علم، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات میں بھی فوقیت عطا فرمائی، برتری اور سپیریئرٹی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ طلب علم پر بھی یہ ہماری تہذیب فوکس کرتی ہے۔ اس تہذیب نے، اس نے یہ ایسا ہمارے لیے متاع پیدا کیا، ایسا سامان پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا،
اے اللہ مجھے ایسا بینیفیشل علم عطا فرما جس کا مجھے فائدہ ہو، یعنی وہ کون سا نفع بخش علم ہے، ذاتی بھی فائدہ ہو، پبلک کا فائدہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریاست مملکت کا فائدہ ہو، اسٹیٹ اور کنٹری کا فائدہ ہو۔ یہ وہ علم ہے جس طلب علم کا فوکس ہماری اسلامی تہذیب کرتی ہے، اور اسی بنیاد پر اپنے ورثہ میں صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے تعلیمی ادارے چھوڑے ہیں، جس کی بہترین مثال جامعہ ازہر بھی ہے، اور ہمارے ایسے تعلیمی ادارے جو بغداد میں تھے، غرناطہ میں تھے، اور یورپ کے مختلف علاقوں میں تھے، یہ ہماری تہذیب اس پر فوکس کرتی ہے۔ پھر ہماری تہذیب کی یہ خصوصی ہے جو اس سوال میں تو آخری ہے، ورنہ اس کے بہت ساری خصوصیات ہیں، کہ عدل و انصاف کی داعی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا ساتھ ہونا چاہیے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو، عدل کرو۔ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف بھی جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، لیکن عدل یہ ہماری بنیاد ہے، اسی پر ہی ہماری تہذیب فوکس کرتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کا کیس آیا، آپ کے پاس سفارش پیش کی گئی، آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے تباہ ہوئی، عدل نہیں کرتی تھی۔ اگر ان میں کوئی بڑا لوگ آدمی چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے، چھوٹا کرتا تو اس کو پکڑ لیتے۔ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی، محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اس انصاف کی بنیاد یہ ہماری تہذیب ہے، اس اسلامی تہذیب کے یہ خصائص ہیں۔ آپ بچے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، باقی جو آپ کو ریٹن نوٹس دیے گئے ہیں اس کی مدد سے اس کو یاد کریں۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔